دو قدم کا فاصلہ تھا دو دلوں کے درمیان۔ پارٹ 1۔ جیسے ہی بارش کی پہلی بوند زمین پر پڑی، پوری حویلی میں ہلچل سی مچ گئی۔ چارپائیاں گھسیٹ کر برآمدے میں بچھا لی گئیں اور بزرگ خواتین نے وہاں ڈیرے ڈال لیے۔ سگڑ قسم کی لڑکیاں کچن میں مصروف ہوئیں تو کامچور لڑکیاں آم کے پیڑ کے نیچے جمع ہو گئیں۔ صحن کے وسط میں لگے ہوئے اس پیڑ پر موٹے سے رسے کا جھولا ڈالا گیا تھا۔ اب باریوں کا فیصلہ ہو رہا تھا کہ پہلے جھولا کون لے گا۔ ہر لڑکی چاہتی تھی کہ وہ پہلے جھولا لے، مگر ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ چھت پر بارش انجوائے کرتے ہوئے ولید کو یہ شور بڑا ناگوار گزر رہا تھا، لہٰذا وہ دبے پاؤں چھت سے اترا اور لڑکیوں سے چھپ کر پیڑ پہ چڑھا اور جھولا کھول دیا۔ رابعہ جو جھولے پر بیٹھی تھی، پیٹھ کے بل نیچے گری۔ اوئی اللہ! وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر چلائی۔ تم لوگوں کا جھگڑا ختم نہیں ہو رہا تھا، لہٰذا میں نے سوچا کہ اس فساد کی جڑ کو ہی کھول دوں۔ ولید دانت نکالتے ہوئے نیچے اترا۔ ولید کے بچے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی جھولے کو ہاتھ لگانے کی؟ میں تایا جی سے تمہاری شکایت کروں گی، دیکھنا تم۔ عائشہ دانت پیس کر بولی۔ کرنا ضرور کرنا، میں بھی انہیں بتاؤں گا کہ تم لوگ کیسے بچوں کی طرح لڑ رہی تھیں۔ آوازیں باہر تک جا رہی تھیں۔ اس کی مبالغہ آرائی پر عائشہ حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھے اسے دیکھنے لگی۔ جھوٹے کہیں کے، کب ہماری آوازیں باہر گئی ہیں؟ اچھا چھوڑو اس بحث کو، آؤ کوئی گیم کھیلتے ہیں۔ اس نے ایک نئی تجویز پیش کی۔ جی نہیں، بہت بہت مہربانی، اب شرافت سے دوبارہ جھولا ڈال دو۔ بارش لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آم کا پیڑ کافی گھنا تھا، اس لیے ابھی تک ان کی بچت ہو رہی تھی، مگر کئی من چلی بوندیں کیریوں سے پھسل پھسل کر سچے موتیوں کی مانند ان پر نچھاور ہو رہی تھیں۔ چلو آؤ نا، گانوں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں حارث، عدیل اور عمار کو بھی بلا لاتا ہوں۔ جی نہیں، ہمیں تم جیسے بے ایمان لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا، اور اب بس جاؤ۔ رابعہ بیچاری ابھی تک اپنی کمر پکڑے کھڑی تھی۔ گرما گرم پکوڑے کھا لو، گرما گرم چائے پی لو۔ رانیہ کسی ریڑھی والے کی طرح صدائیں لگاتی کچن سے برآمد ہوئی۔ اس صدا کا اثر چھت پر نہاتے عمار اور عدیل پر اتنی جلدی ہوا کہ اگلے چند لمحوں میں وہ دونوں بوتل کے جن کی طرح برآمدے میں حاضر تھے، اور ان کے پیچھے پیچھے حارث۔ ولید، حمزہ کہاں ہے؟ عارفہ بیگم کو اپنا اکلوتا لخت جگر نظر نہ آیا تو انہوں نے ولید سے پوچھا۔ پھپھو آپ فکر نہ کریں، آپ کے شہزادے صاحب کہیں باہر بارش انجوائے کر رہے ہوں گے۔ پکوڑوں سے انصاف کرتے ہوئے اس نے بے فکری سے کہا۔ رانیہ بیٹے، حمزہ کے لیے بھی پکوڑے رکھے ہیں نا؟ اسے بہت پسند ہیں۔ نانو کو بھی اپنے لاڈلے کا خیال آیا۔ جی دادو، اس کے لیے میں نے رکھ دیے تھے، سب سے پہلے، آخری حصہ اس نے دل میں کہا تھا۔ باہر بارش لگاتار برس رہی تھی اور وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ کبھی ایسی بارش اس کے اندر بھی ہوئی تھی، مگر اب تو عرصہ ہو گیا تھا اس کے دل کی بنجر زمین پر بارش نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب تو اس زمین پر دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی تھیں۔ اپنے ارد گرد کے لوگ اس طرح محسوس ہو رہے تھے جیسے چلتے پھرتے مگر گونگے سائے۔ وہ کتنی دیر سے باہر دیکھ رہا تھا، پھر اسے لگا کوئی اسے اب بلا رہا ہے۔ اس نے بیزاری سے اندر کی طرف مڑ کر دیکھا۔ کہاں گم ہو جاتے ہو تم؟ میں کتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں۔ سوزن اسے گھور رہی تھی۔ سوزن اس کے آفس کی سب سے حسین لڑکی تھی۔ آفس میں کئی لوگ اس کی ایک نگاہ کے طالب تھے، لیکن اس خوبصورت سی لڑکی کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، وہ یہ کہ وہ اس بندے کو اپنا دل دے چکی تھی جس کا اپنا دل اس کے پاس نہیں رہا تھا۔ اوہ، آئی ایم سوری، ایسا کرو تم یہ رکھ جاؤ، میں خود دیکھ لوں گا۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھوں سے فائلز لے لیں۔ اپنی سیٹ پر واپس آ کر اس نے دوبارہ اسے دیکھا جو اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ شکل و صورت اچھی ہو تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ انسان دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے۔ پتہ نہیں دل نام کی کوئی چیز اس شخص کے پاس ہے بھی یا نہیں، اس نے جل کر سوچا۔ چن سجنا وے نیڑے نیڑے ہو، ڈھول جانیاں وے نیڑے نیڑے ہو۔ حمزہ صاحب صحن کے عین درمیان سر پر پگ اور کمر میں رابعہ کو دوپٹہ باندھے ٹھمکے لگا رہے تھے۔ ولید، حارث، عدیل، عمار اور شارق اس کا حوصلہ بڑھا رہے تھے، کبھی تالیوں سے اور کبھی سیٹیوں سے، اور کبھی زیادہ کھجلی ہوئی تو اس کے ساتھ آ کر ٹھمکے لگانے لگتے۔ وے حمزہ، میں کہہ رہی ہوں بس کر یہ بندر ناچ، تیرا ماموں آ گیا نا تو اسی کمر بند سے پکڑ کر باہر نکالے گا۔ نانو اپنی ہنسی روک کر اسے ڈانٹنے لگیں۔
آج ہانیہ کی بات طے ہو گئی تھی اور یہ سب اسی سلسلے میں کیا جا رہا تھا۔ ہانیہ بڑے ماموں زاہد صاحب کی سب سے بڑی بیٹی تھی، یعنی یہ اس گھر کی پہلی خوشی تھی، لہٰذا سارے ہی پرجوش تھے۔ ساجن میرا اس پار ہے، ملنے کو دل بے قرار ہے۔ اندر ساری لڑکیوں نے ہانیہ کو گھیر کر بٹھایا ہوا تھا۔ اس کا منگیتر کویت میں تھا اور اس کے آنے پر ہی شادی ہونا تھی۔ حق ہا، تمہارا ساجن تو اس پار کیا اس شہر بھی نہیں بلکہ یہ سامنے صحن میں کھڑا ٹھمکے لگا رہا ہے۔ عائشہ نے رانیہ کو چھیڑا۔ خدا ایسا مسخرہ ساجن تو کسی کو نہ دے، اس نے جل کر کہا۔ او ہو بس بس، ہانیہ نے انہیں گھر کا۔ اب ایسا بھی مسخرہ نہیں ہے، وہ اس کا لاڈلا تھا، اس لیے اپنے لاڈلے کی تعریف پر تڑپ اٹھی تھی۔ بن ساجن جھولا جھولوں، میں وعدہ کیسے بھولوں۔ صحن سے باریک سی آواز آئی تو وہ سب ادھر متوجہ ہو گئیں۔ ہانیہ کے لاڈلے صاحب ہانیہ کا ہی دوپٹہ سر پر ڈالے پینگ پر جھولے لیتے ہوئے گا رہا تھا۔ بدتمیز انسان، ہانیہ کے کھلے ہوئے منہ سے نکلا۔ ٹھہرو ذرا، میں ابھی بتاتی ہوں۔ اب پورے صحن میں حمزہ صاحب چھلانگے لگا رہے تھے اور اپنے لاڈلے کے پیچھے پیچھے جھاڑو اٹھائے ہانیہ۔ اماں دیکھ، او دیکھ تیری منڈی بگڑی جائے، او بیبے دیکھ، ہاں دیکھ تیری منڈی بگڑی جائے۔ منہ تو پھر بھی اس کا بند نہیں ہو رہا تھا۔ ہانیہ اب بس کرو، حمزہ انسان بنو۔ بڑی ممانی باری باری دونوں کو منع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا طوفان مچا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ بڑے ماموں کی دھاڑ سے اچانک ہر چیز جیسے تھم سی گئی۔ منظر تیزی سے بدلا۔ ہانیہ کے ہاتھوں سے جھاڑو چھوٹ گئی۔ چارپائی پر چڑھا ہوا حمزہ بھی چھلانگ لگا کر نیچے اترا۔ صحن میں کھڑے تماشائی بھی اپنی خیر مناتے ہوئے آہستہ آہستہ کھسکنے لگے۔ یہ گھر ہے یا چڑیا گھر؟ دو گھڑی سکون نہیں ہوتا۔ شرم سے ڈوب مرو ہانیہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ ہانیہ کی نظریں زمین میں گڑ گئیں۔ اور تم، اب ان کا اشارہ حمزہ کی طرف تھا، تم تو ان سب سے بڑے ہو، اگر بڑے کے یہ کرتوت ہوں گے تو پھر یہ بچے تم سے کیا سیکھیں گے؟ سارا دن آوارہ گردی کرتے رہتے ہو، اگر غلطی سے گھر بھی رہ جاؤ تو کچھ ہاتھ پیر بھی ہلا لیا کرو۔ کام کاج کوئی ہے نہیں اور مستیوں میں سب سے آگے۔ حمزہ کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ رانیہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اپنے ابو کو۔ اچھا بس کرو، بچے تو ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں، چاہے کتنے بھی بڑے ہو جائیں۔ نانوں نے انہیں ٹوکا تو وہ اندر چلے گئے۔ چلو جاؤ تم لوگ اپنے اپنے کمروں میں، انہوں نے سہمے ہوئے پوتے پوتیوں سے کہا۔ حمزہ کچھ دیر وہیں کھڑا اپنے ہونٹ کاٹتا رہا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔ ولید جو اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا اس کے پیچھے بھاگا۔ کیا ہوا ہے یار، کیوں منہ لٹکایا ہوا ہے؟ تمہیں تو پتہ ہے ابا تو بولتے ہی رہتے ہیں۔ وہ سر جھکائے چلتے حمزہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تو ایک کان سے سنا کر اور دوسرے سے نکال دیا کر۔ ہاں۔ حمزہ نے ایک گہری سانس بھر کر اسے دیکھا اور پھر سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ ولید کو لگا کہ شاید وہ بہت گہری بات سوچ رہا ہے۔ سوچ رہا ہوں کہ… اس نے ایک نظر ولید کو دیکھا۔ آج کون سی مووی دیکھوں؟ کہہ کر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ بے غیرت! ولید چند لمحے حیران ہونے کے بعد اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ سڑک پر چلتے چلتے وہ اچانک چونک گیا۔ اسے لگا جیسے اسے کسی نے خواب سے جگا دیا ہو۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی اسے اس سڑک پر چلتے ہوئے۔ اس نے اپنی ناک کو دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ کر اپنی سانسوں سے تھوڑا سا گرم کرنا چاہا، مگر شاید اس کی سانسیں بھی اس کے احساسات کی طرح سرد ہو چکی تھیں۔ اپنی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں ٹھونس لیے۔ اتنی رات ہو گئی تھی مگر اس شہر میں اس وقت بھی زندگی متحرک تھی۔ اچانک ہی اسے بھوک کا احساس ہوا تو اسے یاد آیا کہ اس نے صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں، نہ جانے کب سے، مگر اب وہ اسی طرح ہو گیا تھا، احساسات سے عاری۔ اس کی زندگی کا واحد مقصد پیسہ حاصل کرنا تھا اور اب تو اس کے پاس اتنے پیسے جمع ہو چکے تھے کہ وہ آرام سے بڑے پیمانے پر کوئی کاروبار بغیر کسی کی مدد سے شروع کر سکتا تھا، مگر وہ صرف اپنے بینک اکاؤنٹ ہی بھرتا جا رہا تھا۔ اب پاکستانی بازار شروع ہو رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی نظر ایک جگہ ٹھہر گئی۔ نہ تو کپڑوں کا کمبینیشن نیا تھا اور نہ ہی ڈیزائن۔ پنک شرٹ کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر اور دوپٹہ، پتہ نہیں کیوں وہ انہیں دیکھ کر رک گیا۔ عرصہ ہو گیا تھا اسے کوئی چیز خریدے ہوئے۔ کوئی چیز تب خریدتا تھا جب پہلی چیز استعمال کے قابل بھی نہ رہتی تھی۔ اس نے وہ سوٹ خرید لیا اور باہر آ کر وہ سوچنے لگا کہ وہ اب اس کا کیا کرے۔ اپنے فلیٹ میں آ کر اس نے سنبھال کر اسے رکھ دیا، دراز میں لاک کر دیا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔